میں سوچنے والوں کی قوم نہیں چاہتا، مزدوروں کی قوم چاہتا ہوں، جان ڈی ریکفیلر۔ یہ انڈسٹریل انقلاب کا دور ہے، نئی مشینیں، نئے کام، لیکن انہیں چلانے کے لیے کوئی نہ تھا۔ ان کو مزدوروں کی سخت ضرورت ہے جو وقت پر آئیں اور یہ انہیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ذہین ہونے چاہیے لیکن اتنے نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کریں۔ انہیں کامیابی کی خواہش اور مقابلے بازی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے ایک تعلیمی نظام بنایا لیکن ان کو بہت محتاط رہنا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو خود مختار، منفرد اور بلند ایمبیشیس بنا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ انہیں فرما بردار بنا دیں گے تو وہ آپ کی سلطنت کو چرائے رکھیں گے۔ یہی کچھ راکفیلر نے کیا، ایک ایسا نظام جو بچوں کی روح کو کچل دیتا ہے اور انہیں ایک مثالی مزدور بنا دیتا ہے۔ یہ نظام آج بھی کام کر رہا ہے اور یہ تعلیمی نظام کی بدصورت حقیقت ہے۔ راکفیلر نے امریکی تعلیمی نظام کو بنانے میں مدد کی۔ اچانک والدین اپنے بچوں کو راکفیلر کی مالی امداد سے چلنے والے مفت اسکولوں میں بھیجنے لگے۔ دنیا کے سامنے راکفیلر ایک ہیرو کی طرح نظر آ رہا تھا، ان سیولائزڈ امریکیوں کو مفت تعلیم فراہم کر کے۔ لیکن راکفیلر جانتا تھا کہ اس کے پیچھے حقیقی وجہ کیا ہے۔ 8 سے 12 سال تک آپ بچے کو بالکل ویسا بنانے کے لیے تربیت دے سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آپ طے کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سیکھیں گے، کیا نہیں، اور وہ دنیا کو کس طرح دیکھیں گے۔ آپ انہیں سکھا سکتے ہیں کہ وہ خوفزدہ تابع دار رہیں اور اپنے خوابوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ معمولی زندگی قبول کریں۔ آپ انہیں یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ اگر وہ احکامات کو بالکل صحیح نہیں مانیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ خصوصیات اچھے مزدور بناتی ہے اور یہ کام کر گئی۔ ہر امریکی کو مفت عوامی تعلیم فراہم کر کے راکفیلر نے ملک میں مزدوروں کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہر نئی نسل نے اسکول میں معصومیت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ داخلہ لیا، لیکن وہ تابع دار مزدور بن کر نکلے جو اپنے مالکان کو امیر بنانے میں خوش تھے۔ تعلیمی نظام علمی قابلیت پر بنا ہوتا ہے اور یہ صنعتی ضرورت کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ 19ویں صدی سے پہلے عوامی تعلیمی نظام تقریباً نہیں تھا۔ بہت سے امریکی ٹائکون صرف راکفیلر ہی نہیں، جدید تعلیمی نظام کی تشکیل میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہی خاندان ہے جو بڑی تیل، بڑی خوراک اور بڑی دوا سازی کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے مفت تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی جبکہ اپنے بچوں کو الگ اسکولوں میں بھیجا۔ امریکن تعلیمی نظام کی جڑیں پرشین امپائرز کے ساتھ جڑی ہیں جو اب جرمنی کا حصہ ہے۔ پرشین بڑے گروہوں کو کنٹرول کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ 1700 کی دہائی کے آخر میں انہوں نے پولینڈ پر حملہ کیا اور کنٹرول حاصل کیا، تاہم انہیں ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا۔ پولش لوگوں کو اپنے جرمن احکام کو قبول کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے۔ پولش لوگ پرشینوں کو طاقتور اور دشمن سمجھتے تھے، لہٰذا پرشین جانتے تھے کہ وہ بڑوں کی سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ بڑے لوگ اپنے پولش شناخت پر فخر کرتے تھے اور اپنے طریقوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے انہیں بدلنے کی امید کم تھی۔ لیکن بچے مختلف تھے، وہ زیادہ متاثر ہونے والے تھے۔ اگر پرشین بچوں کو متاثر کر سکتے تو وہ صرف ایک نسل ہی پولش ثقافت کو تباہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک نئے 8 سالہ تعلیمی نظام کو بنایا۔ اس نئے تعلیمی نظام نے بچوں کو 8 سال تک اسکول جانے کی ضرورت تھی جہاں وہ پڑھنا اور لکھنا سیکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ آرڈر کیسے مانے جائیں اور اپنے پرشین رہنماؤں کا احترام کیسے کیا جائے۔ یہ نیا پروشن تعلیمی نظام بہت مؤثر ثابت ہوا۔ ایک فلسفی نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ اس کا مقصد لوگوں کی آزاد مرضی کو ختم کرنا ہے تاکہ تعلیم کے بعد وہ اپنے استاذوں کی مرضی کے خلاف نہ سوچیں۔ جب یہ تکنیک مکمل ہو جائے گی تو کسی بھی حکومت کو جو تعلیم کی ذمہ داری ایک نسل سے زیادہ سنبھالے گی، لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوج یا پولیس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ ایک فرما بردار آبادی چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی آزاد مرضی کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ بچپن سے شروع ہونا چاہیے۔ ہر پولش اور پرشین بچے کو 8 سال تک اسکول جانا پڑتا تھا، جہاں انہیں اتنی پروشن حب الوطنی سے بھر دیا جاتا تھا کہ جب وہ اسکول سے فارغ ہوتے تو پروشن مملکت کی اطاعت کرتے اور ان کے لیے واحد حقیقت یہی ہوتی۔ اس نظام کی کامیابی نے ایک امریکی سیاستدان ہارس مین کی توجہ حاصل کی۔ وہ اس پرشین ماڈل کو امریکہ لانا چاہتے تھے اور امریکی تعلیم میں اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ 1843 میں انہوں نے خیالات اکٹھے کرنے کے لیے یورپ کا سفر کیا، لیکن انہیں پرشین نظام نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ان کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ تھا کہ بچوں کو اس طرح ڈالا جائے کہ وہ اشرافیہ کی خواہش کے مطابق ہو۔ اگر پرشین ماڈل پولش ثقافت کو مٹا سکتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے سیاہ فام ہیں، مہاجر ہیں، مقامی امریکی ہیں یا بے دین ہے، کیونکہ یہ تعلیمی نظام حب الوطنی اور محنت کی روح پھونک سکتا تھا۔ ٹیکس کے مالی تعاون سے چلنے والے عوامی اسکول جو پرشین ماڈل پر مبنی تھے پورے امریکہ میں ظاہر ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ والدین، اساتذہ اور معاشرہ اس ماڈل کو نوجوانوں کی تعلیم کے لیے بہترین طریقے کے طور پر قبول کرنے لگا۔ ایک بڑی کلاس کی بجائے اسکولوں نے طلباء کو مختلف عمروں کی بنیاد پر علیحدہ کلاسز میں تقسیم کیا۔ ہارس مین بھی چاہتے تھے کہ زیادہ تر خواتین اساتذہ ہو، یہی وجہ ہے کہ آج تعلیم کے شعبے میں خواتین کی زیادہ تعداد ہے۔ سن 1800 کی دہائی کی آخر تک اسکولوں میں حاضری لازمی ہو گئی اور پرشین ماڈل نافذ کر دیا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی معیاری نصاب نہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے بچے ایسی چیزیں نہیں سیکھ سکتے تھے جو انہیں تیل کے ریفائنریوں، کانوں یا فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مفید بنائے۔ یہ اہم نہ تھا کہ وہ کتنے اطاعت گزار ہیں اگر ان کے پاس بنیادی مہارتیں نہیں تھیں۔
تو وہ مؤثر طور پر تعاون نہیں کر پاتے۔ ان کو ایسے مزدوروں کی ضرورت تھی جو اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں لیکن ان کے معیار کے مطابق تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ ان کو یقین تھا کہ تعلیم انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کام ان کی آزادی کا واحد ذریعہ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے قریبی دوست فیڈرک ٹی گیسٹ سے رابطہ کیا اور مل کر ایک جنرل ایجوکیشن بورڈ بنایا۔ ظاہری طور پر یہ امریکہ میں تعلیم کی نگرانی کرنے والا ایک جائز حکومت کا ادارہ معلوم ہوتا تھا، حقیقت میں یہ ان کی اپنی ایجاد تھی اور اس کا نام ایک طاقتور موجودگی فراہم کرتا تھا۔ کالج کی گریجویشن آج کے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں رہی، جلد ہی دیگر دولت مند افراد بھی شامل ہو گئے۔ مثال کے طور پر 1905 میں اینڈریو کارنیگی نے اسکولوں کو فروغ دینے کے لیے کارنیگی فاؤنڈیشن قائم کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ انوویشن سیکھیں، انہیں مینیجر، انجینئر اور ریلوے کے کنڈکٹر جیسے ہنرمند مزدوروں کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تعلیم میں بڑی رقم کی آمد کی جانب دھیان دینا شروع کیا۔ 1944 میں نیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن نے کارنیگی اور راک فیلر فاؤنڈیشنز کی سرگرمیوں کے بارے میں تفتیش کا اظہار کیا اور وہ ریاستی تعلیمی اداروں کی پالیسیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھائی کے کورسز کو معیاری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حقیقی تعلیمی آزادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تاہم ان کا تعلیمی اثر و رسوخ اتنا تیز ہو رہا تھا کہ اسے سست نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1918 تک ہر ریاست نے بچوں کے لیے ابتدائی تعلیم مکمل کرنا لازمی قرار دے دیا۔ اس میں معیاری ایگزام، درسی کتابیں، تعلیم کے محکمے کا قیام اور ان بچوں کی نشاندہی اور ادویات دینا شامل تھا جو اس راک فیلر ماڈل کی تعلیم میں اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے تھے۔ راک فیلر ایک ایسے تعلیمی نظام کی خواہش رکھتا تھا جو فرما بردار مزدور پیدا کرے، نہ کہ مفکر یا فنکار۔ اس کا ماننا تھا کہ تعلیم کو لوگوں کو کام کے لیے مفید بنانے پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان کی انفرادی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ مفکرین کا ایک قوم نہیں بلکہ مزدوروں کی ایک قوم چاہتا ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں نظر ڈالیں تو بہت سے لوگ سالوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن پھر بھی بنیادی زندگی کی مہارتوں جیسے ساتھی تلاش کرنا، پیسے بچانا یا ٹیکس جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ راک فیلر کو وہی ملا جو وہ چاہتا تھا، ایک ایسا تعلیمی نظام جو اطاعت گزار مزدور پیدا کرے۔